السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب دوستان خوب هستید همه شما؟ الحمدلله خوبم. من خوبم. شما خوبی آقا؟ شما چطور هستید؟ متشکرم. منم خوبم متشکرم. بله خانواده همه شما خوب هستند؟ بله خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبم انشاءالله. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. زنده باشید. متشکرم. خواهش میکنم. سلامت باشید. خوب خانم فرحت دیبا سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. من خوبم. شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خیلی خوش میگذرد. شما چه کار میکنی؟ من درس میخوانم. شام خوردی شما؟ نه آقا من شام نخوردم. خب شما شام ساعت چند میخوری؟ من بعد از درس شام میخورم. من بعد از کلاس شام میخورم. امشب شما چه میخوری؟ شما چه میخوری؟ آج رات آپ کیا کھائیں گی؟ امشب من برنج میخورم. چه کسی؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما سمیرا نورانی؟ شما خوبی آقا؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ الحمدلله خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خب چه شد؟ حالتون خوبه؟ الحمدلله. بله خیلی خوب. شما بفرمایید. بله شما وقتی کمر درد داری چه کار میکنی؟ بگید من وقتی کمر درد دارم استراحت میکنم یا مثلا دارو میخورم. من دارو میخورم. بیمارستان میروم. بله. خب دوستان مزارع خب شما بفرمایید. حفیظه سلام. شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. خب شما صبح ساعت چند بیدار میشوی؟ من صبح ساعت 5:20 بیدار میشوم. हाँ 5:20 صبح 5 ساعت 5:20 صبح بیدار میشم. قبل الظهر نه صبح این که صبح 5:20 صبح. بله 5:20 صبح بیدار میشم. خیلی خوب متوجه شدید؟ بله بله شما بفرمایید. شما بله خیلی خوب. شما بفرمایید. شما کی برای نگاه کنید اینجا. شما کی برای تفریح میروی؟ یا شما بله کی برای تفریح رفتی؟ شما کی برای تفریح رفتی؟ من برای تفریح 24 و 30 ہزار. نہ دیکھیے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو یہی پریکٹس کرانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں آج ایگزام کی کاپی چیک کرنے بیٹھا تھا تو اس میں تاریخوں میں کیا گڑبڑ کی. دیکھیے واو جو ہے وہ اس میں نہیں آتی ہے گنتی میں اور ٹائم میں آتی ہے. 20 تو چہار اس میں زیر آتا ہے
बिस्तो चहारे से ये 1300 जो आती है इसमें आती है और गिनती में आती है, क्योंकि ये भी गिनती है 1398 तो यहाँ आएगी 1398 यहाँ आएगी वाव, क्योंकि ये गिनती है। लेकिन महीने और तारीख में बिस्तो चहारे से ये यहाँ जेर आता है। यहाँ दोस्तान ये मसले बाज़ लोगों ने गलती की है, इस देखिए तारीख में जेर आता है, या तो बिस्तो चहारे से ये, और अगर यहाँ महीने का नाम बताएं खुर्दाद तो कहेंगे बिस्तो चहारों में खुर्दाद, बिस्तो तब भी जेर आएगा, बिस्तो चहारों में खुर्दादे वाव आएगी, क्योंकि गिनती है 1398 वाव यहाँ आती है 7 पंजो 20 दकीके 7 पंजो 20 दकीके। बाद में कुछ लोगों ने नाम याद नहीं आ रहा कौन था, और याद भी होता तो नहीं बताता, खैर ऐसे लिखा बिस्तो चहारो से वो। अब आप लोग अपनी अपनी कॉपी देख लीजिएगा किसने किया है। भले अब टाइम तो एक ने तो बिल्कुल ही गलत किए, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा था। भले किसी ने लिखा है कि बसन 20 दकीके गुज़श्ते अस पांजर जने क्या वाले इतनी प्रैक्टिस। खैर खूब मुतवज्जो शुदी दोस्तान। ज़हरा खान दुर्रानी सलाम, खूब हस्ती शुमा। वालेकुम अस्सलाम आगा, मन खूबम व शुमा। खूबा मुतशक्किर खानवादे शुमा, खूब हस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। आना खूब हस्तान खानवादे शुमा चه खबर? आना खूबन शुमा सुब सात चंद بیدار میشی؟ आगा मन साते 4 بیدار میشم. اینجا نگاه کنید، اینجا 4 نیست که. ساعت چند شما بیدار میشی؟ شما صبح ساعت چند بیدار میشی؟ من در صبح من صبح ساعت 4:15 بیدار میشم. من صبح ساعت 4 بیدار میشم یا ساعت 4:15 بیدار، یا من 4:15 صبح بیدار میشم. صبح بعد میں لگا دیجیے، من ساعت 4:15 صبح بیدار میشم. متوجہ شدی؟ بله آقا. بله چلیے خوب. بعض نے جو ہے وہ جو اپنے بارے میں لکھا ہے من صبح بیدار میشم وضو میگیرم و بعد اذان، بعد نے لکھا ہے بعد از اذان، بعد از عین یہاں آنا چاہیے تھا، یہاں لگایا ہے. دیکھیے بعد از آن، بعد از آن، بعد از آن نماز میخوانم و بعد از آن صبحانه میخورم. نگاه کنید دوستان. بله آقا. خوب خیلی خوب دوستان، ہمیں متوجہ هستید اینجا؟ بله آقا. بله خیلی خوب. آفرین فاطمه شما اسم خودتان را ننوشتید. آفرین فاطمه آپ نے اپنا نام نہیں لکھا کاپی پہ، پاپا کا نام تو لکھ دیا، وہ تو کہیے کہ مجھے یاد تھا، سمجھ گیا کہ یہ آپ ہی ہیں. آپ نے اپنا نام نہیں لکھا کاپی پہ، پاپا کا نام تو لکھا ہے، اپنا نہیں لکھا ہے. بہت سو نے فل کرنے میں بہت غلطیاں کی ہیں. اتنا سمجھانے کے بعد پہلے سے دکھانے کے بعد کسی نے تاریخ نہیں ڈالی ہے اس میں جبکہ پیپر میں پڑی ہوئی تھی، کسی نے والد کا نام نہیں لکھا جبکہ لکھنا تھا، کسی نے اپنا ہی نام نہیں لکھا، کسی نے پتہ لگا شہر کا ہی نام نہیں لکھا کہاں سے ہیں، کسی نے الٹا سیدھا لکھ دیا ہے، شہر کو ملک لکھ دیا، ملک کو صوبے کو شہر لکھ دیا. ایسے میں نے سمجھایا تھا متوجہ سی دوستان. نگاہ کنی خوب شون نگاہ کنی دوستان. یہاں پہ آپ PDF بنا کے سینڈ کرتے ہیں، پرنٹ نکالنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے پیج کے اوپر پیج نمبر ڈال دیا کریں. تو ہمیں اگر پیج آگے پیچھے بھی پرنٹ ہو کے آ جائے تو ہم پیج نمبر سے چیک کر لیں، ٹھیک ہے. تو پیج نمبر اوپر ڈال دیا کیجئے تاکہ پرنٹ میں اگر ہمارے آگے پیچھے پرنٹ کاپی ہو کے آتی ہے تو کم سے کم میرے لیے یہ آسانی ہے کہ میں پیج نمبر پڑا ہوا ہوگا چاہے وہ آگے پیچھے ہو، میں ایک نمبر کا چیک کر کے دوسرا تلاش کر کے اس پہ کر لوں گا چیک. متوجہ ہے دوستان. انارا
دیکھیے تعجب ہے، تعجب یوں ہو رہا ہے مجھے، ویسے پریشانی نہیں ہوتی، تعجب اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ میں اکثر کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں اور ایگزام دیتے آئے ہیں، آپ خود سوچئے کہ ان غلطیوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے جو غلطی آپ یہاں کر دیتے ہیں، لیکن اتنا سیریس کیوں نہیں لیتے؟ آپ بتائیے، آپ کاپی لکھ کے آ جائیں اور اپنا نام نہ لکھ کے آئے تو کیسا لگے گا؟ بھلے کہ پاس کرے گا کوئی؟ نہیں. یا مثلا چلیے آپ حاضر ہوتے یہاں پہ، ایگزامینر ہوتا کوئی تو چیک کرتا آپ نے پورا فل کیا ہے صحیح یا نہیں، تو وہ ڈانٹ دیتا، وہ ڈانٹتا وہی، لیکن میں نے پہلے لکھوایا، آپ کو دکھایا، بتایا، اس کے باوجود یہ اس کو سیریس لیجئے آدمی، پتہ لگا پوری کاپی 10 سوال 100 نمبر کے بہترین لکھ کے آئے ہیں، اوپر نام نہیں لکھا ہے مثلا، یا جو چیزیں مانگی ہیں وہ نہیں لکھی، یا مثال کے طور پر سوال نمبر غلط ڈال دیے ہیں، سوال نمبر سارے صحیح ہیں لیکن سوال نمبر غلط ہیں، سوال نمبر غلط ہیں، تو آپ خود سوچئے امتحان ہے، متوجہ ہستی دوستان؟ بلے فریضے سلام شما خوب ہستی؟ وعلیکم السلام آقا. وعلیکم السلام. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خوش می‌گذرد؟ بله خیلی خوش می‌گذرد. بله شما بفرمایید شما. بله کی شما برای تفریح رفتی؟ من 12 پانزده 1392 متوجہ ہستی؟ بلے آگا. گنتی میں اور ٹائم میں واو لگتا ہے، تاریخ میں نہیں. سن میں تو کیونکہ گنتی ہے تو اس میں واو لگے گا، لیکن تاریخ اور مہینے میں نہیں. تاریخ اور مہینے مثلا 12 پنجو نہیں، 12 پنجے، 12 پنجر. ایک نے تو اتنے بڑا اشتباہ کیا، نام نہیں لوں گا، مجھے یاد ہے، پتہ ہے کیا تھا وہاں یہ تھا مثال کے طور پر، کیا تھا؟ ایسے تھا مثال کے طور پر، ایسے تھا، ایسے ہی تھی گنتی وہاں، بلے ایسے تھی وہاں گنتی مثال کے طور پر. تو یہ 92 سے ہے نا، کیا ہے یہ؟ بلے 92 سے آگا کہیں ہم نے تو نہیں کر دیا نا. C1 صحیح ہے؟ غلط ہے آگا. میں نے کر دی، غلط ہے. ایک میڈم نے یہ کیا ہے 92 سے کو پہلے 3 پھر 90. 3 اگر آدمی، چلیے کسی نے ابھی CO نو کہا، میں مان لیتا کہ چلو دھوکہ ہوا ہے، ادھر کے پڑھنے کے بجائے اس نے ادھر سے پڑھ دی، تو CO نو لکھتے. ایک نے کی ایسی، ایک نے 1-2 جگہ اس والی اس میں 10 پوائنٹ تھے، یہ 10 گنتی کی 1-2 میں کی، تو میں سمجھ گیا کہ اس نے ادھر سے پڑھ دیا، تو میں نے نمبر نہیں کاٹے اس کے. لیکن ایک نے کیا کیا، سیو نواد. اب اس پہ کیسے نمبر دوں؟ اگر یہ CO نو کر دیتے تو میں نمبر دے دیتا، CO نو 39 سمجھ کے نمبر دے دیتا کہ اس نے ادھر سے پڑھ دی گنتی. لیکن اس نے لکھا کیا، سیو نواد. 3 اور 90، 7 اور 90 ہے، 7 اور 50، 50 ہے نا، 50. بتائیے 7 اور 50 بتا نہیں صحیح لکھا ہے، 90 50 صحیح لکھا ہے، لیکن بعد میں لکھا ہے، جبکہ پہلے یہ دہائیاں آتی ہیں، اکائیاں آتی ہیں. بولیے، پہلے دہائیاں پھر اکائیاں، الٹا چلیں گے تو ہزار، سینکڑا، ہزار کے بعد سینکڑا، پھر دہائیاں، پھر اکائیاں. اور بتائیے انہوں نے کیا کیا، پہلے اکائیاں پھر دہائیاں لکھی ہیں. سیو نواد، ہفتو پنجاب. دیکھیے گا کاپی اٹھا کے کس نے کیا ہے، یہ کہو تو نام لوں، لیکن نام نہیں لوں گا سب کے سامنے، نام نہیں لوں گا، نام یاد ہے، ٹھیک ہے؟ کاپی اٹھا کے دیکھیے گا کہ کیا یہ صحیح ہے. 90 پہلے ہیں یا 3 پہلے ہے؟ 90 پہلے ہے تو نواد یہاں ہونا چاہیے تھا 92 سے، انہوں نے کیا، سیو نواد. 50 پہلے ہیں، 7 بعد میں ہیں، 50. لیکن اگر وہ ایسے بھی کر دیتے نا CO نو، چلیے میں سمجھ لیتا ہے 39 سمجھ رہے ہیں، گنتی ادھر سے پڑھ رہی ہیں، یا 75 تو ہفتہ 2 پنچ کرتے تو دہائیاں پہلے کرتے نا.
تب بھی میں نمبر دے دیتا، لیکن بتائیے ایسا کیا خیلی دوستان نگاہ کو نہیں، دوستان نگاہ کو نہیں. پہلے بڑی گنتی آتی ہے ہر زبان میں، اپنی زبان میں بھی آپ بولیے. آپ 390 بولتی ہیں 90 3 93 بولتے ہیں؟ آپ 90 3 کہتے ہیں 390 کہتے ہیں؟ 90 3. 90 3. تو پھر کیوں وہاں پہ ایسا کیا؟ اب دیکھیے سب اپنی اپنی کاپی تلاش کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے. ایسا ہی ہے کاپی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں؟ جی آقا. بھلے آقا. کاپی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم سب. خوب اشتباس دوستان نگاہ کو نہیں. پہلے دہائی ہوتی ہے، آپ اکائیاں پہلے لکھ رہے ہیں. سے ہفت شیش نواتو سے 50 ہفت شاستو شیش الٹا کر دیا آپ نے. آپ یہ بھی کر دیتے کہ چلیے اردو کی گنتی لکھ دیا آپ نے. اردو کی گنتی کی اتنے ایکسپرٹ نہیں، ہم نے الٹے سے سمجھ لیا. 30 9 39 سمجھ رہے تھے ہم، 70 5 75 سمجھ رہے تھے. تو ایسے لکھتے تو صحیح لکھتے، مثلا CO 9 لکھتے، آپ ہفتہ دو 5 لکھتے، تو میں سمجھتا کہ آپ نے ادھر سے پڑھ لی گنتی، لیکن گنتی صحیح ہے. تو میں 93 کی جگہ 39 مان کے آپ کو نمبر دے دیتا، پر 57 کے بجائے 75 مان کے نمبر دے دیتا. کہ میں نے ایک کے ساتھ کیا ایسا، لیکن بالکل ہی ایسے دیا تو اس پہ کیا نمبر دیں بتائیے؟ متوجہ شدید؟ متوجہ شدید. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بڑی بڑی سی غلطیاں ہیں دیکھوں کس کی، یہ نہیں دیکھوں گا کس کی ہیں، بس بڑی غلطیاں اس کو یہاں پر لکھ کے بتاؤں گا کہ یہ غلطیاں ہیں، لکھ کے بتاؤں گا کہ یہ غلطیاں ہیں. سامنے کی اتنی پریکٹس کرانے کے بعد اتنی آسان باتیں غلط کر دیں، اتنی آسان باتیں غلط کر دیں. متوجہ ہستی دوستان؟ دیکھیے مرتب جو ہے، مرتب کنیت کتنا آسان تھا. کسی نے کچھ کر دیا، اس میں کیا تھا؟ لطفاً اس کا ایک جملے کا ترتیب دینا تھا، ایسے تھا لطفاً مدادت را بے من بے دہی. اس کو ترتیب دے کے ایسے لکھنا تھا. کسی نے لکھا من مدادت را بے دہی لطفاً، کسی نے ایسے کر دیا، کسی نے ایسے کر دیا، بھلے کسی نے کر دیا من را مدادت لطفاً بے دہید. لطفاً مدادت را بے من برائے مہربانی اپنی پینسل کو مجھے بے من بے دہید مجھے دیجیے. اتنا آسان تھا، اتنا آسان تھا. ایک جگہ کیا تھا؟ حسن دیکھیے مجھے زبانی یاد ہے، آپ کو دیکھ کے نہیں لگے. حسن را بے مدرسے بے بار حسن کو مدرسے لے جا. کسی نے بتائیے کیا کیا؟ امروز. بھلے ہاں امروز حسن را بے مدرسے بے بار. کسی نے کیا کیا؟ امروز مثلا کر دیا حسن بے مدرسے را بے بار امروز. اتنا آسان باتوں کو اگر وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں آپ یہ غلطیاں کیونکہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہاں پر برائے مہربانی اپنی پینسل مجھے دیجیے تو کیسے کہیں گے؟ لطفاً مدادت را بے من بے دہید. امروز حسن را، آج حسن کو بے مدرسے بے بار لے جاؤ. یا نگاہ کو نہیں دوستان، توجہ کو نہیں متوجہ ہستی دوستان؟ بلے آگا. اور 4 5 میں سے ان 2 میں سب سے زیادہ غلطیاں کی ہیں لوگوں نے. توجہ کو نہیں، اسی لیے مرتب کو نیند، تصحیح کو نیند، ان چیزیں تو ہر درس میں تکرار ہو رہی ہیں. یہ تو اس کو غور دیا کیجیے. اور ہاں اب پھر یہ مت کہنا کہ بتایا نہیں تھا. 1 مہینے پہلے بتا رہا ہوں، 1 مہینے کے اندر فائنل ایگزام ہے. کیونکہ 5 درس 15 ہو گئے نا، 5 درس ہیں، 3 دن ایک ہوتا ہے، 4 دن لگا لیجیے، 5 چوک 20 دن میں کتاب یہ ختم ہو جانی ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، لہذا برائے امتحان دوستان آمادے باشید. اور ابھی سے بعد میں رونا نہ روئیے گا بعض لوگوں کی طرح. ابھی سے پرنٹ نکال کے رکھ لیجئے، 1 مہینے پہلے بتا رہا ہوں. ابھی سے پرنٹ نکال کے کاپی کا رکھ لیجئے، فل کر لیجئے. کیا فل کر لیجئے؟ تاریخ چھوڑ دیجئے گا. سبجیکٹ وہی ہے جو اس پیپر میں تھا، ساری چیزیں اس میں لکھ دیجئے گا تاریخ چھوڑ کے. باقی تو سیم ٹو سیم ہے نا. آپ کا نام وہی ہے، والد کا نام وہی ہے، ملک کا، شہر کا، صوبے کا نام وہی ہے. ابھی سے فل کر کے رکھ لیجئے تاکہ اس وقت پریشانی نہ ہو. آلیے سلام. خوب ہستی شما؟ وعلیکم السلام. بلے من خوبم شما چطوری؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خوش میگذرد؟
بله زندگی خوش می‌گذرد. انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله که شما همچنین. سلامت باشید. خب شما زنده باشید. شام خوردی؟ هوا چطور است؟ بله من شام خوردم. هوا چه خوردی؟ متوسط است. شام چه خوردی؟ من شام ماهی و برنج و نان خوردم. بابا خیلی خوب. خب دوستان از رو میخوانیم، از رو میخوانیم. نگاه کنید دوستان، مضارع التزامی، مضارع التزامی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مضارع التزامی؟ مضارع التزامی بے نویسید دوستان، بے نویسید، بے نویسید. موجودہ یعنی پریزنٹ، موجودہ یا آئندہ یعنی فیوچر، موجودہ یا آئندہ کیونکہ مضارع میں کے معنی کیا تھے؟ موجودہ، مضارع اخباری میں کیا تھا؟ موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، لیکن مضارع التزامی موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کو لازم کیا جائے، کام کو لازم کیا جائے، لازم کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کیسے بنتا ہے؟ باید بے اضافے یہ نگاہ کنید مضارع التزامی، مضارع التزامی، باید بڑھا دیجئے مضارع التزامی کے شروع میں. اور آپ جانتے ہیں مضارع التزامی کیسے بنتا ہے؟ جی مضارع اخباری کے شروع سے می ہٹا کے، مضارع اخباری کے شروع سے می ہٹا کے بے لگا دیں گے، می ہٹا کے بے لگا دیں گے. می خرام ہو جائے گا بو خرام. باید من امروز، من امروز، من باید امروز بریانی بخورم، من باید امروز بلے شربت بخورم، من باید. بولیے، جب تک بولیں گے نہیں تو منہ پہ کیسے چڑھے گا؟ باید من باید امروز بریانی میں خورم. یعنی ضروری ہے، یعنی کھانا ہے، کھانا پڑے گا، کھاؤں گا، مجھے کھانا چاہیے، کھانا چاہیے. ہاں باید جو ہے وہ مطلب کھانے کے لیے، مطلب وہ ضروری کے لیے، لازم کرنے کے لیے، ضروری کرنے کے لیے. بلے شما باید شام بخورید، شما باید شام بخورید. بله آپ کو چاہیے کہ کھانا کھائیں. دو لوگوں نے بولا، تیسری نے بلے کہا، دو نے صحیح بولا، ایک نے صرف بلے کہہ کے. اتنی بڑی کلاس میں 3 لوگ ہیں بیدار. بلے شما باید شام بخورید، او باید بازار برود، او باید بازار پہ رواج. او باید بازار برود. بلے باید بازار برود. بلے آنها باید خوب درس بخوانند، باید خوب درس بخوانند. درس بخوانند. بلے من باید قرآن بخوانم، من باید قرآن بخوانم، من باید قرآن بخوانم. من باید قرآن تو باید درس بخوانی، او باید دکتر برود، ما باید نماز بخوانیم، ما باید نماز بخوانید. بے لگائی بخوانیم. بخوانیم. شما باید دانشگاه بروید، آنها باید استراحت کنند، استراحت کنند. نگاه کنید دوستان،
ایک ہی جملے کو آپ من بایت قرآن بخانم، تو بایت قرآن بخانی، او بایت قرآن بخانت، ما بایت قرآن بخانیم، شما بایت قرآن بخانیم، آنها بایت قرآن بخانن. یعنی من بایت قرآن بخانم، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، لازم ہے مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. من بایت قرآن بخانم، تو باید درس بخوانی، او باید دکتر برود، اسے ڈاکٹر کے جانا چاہیے. ما باید نماز بخوانیم، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، لازم لازم. شما باید دانشگاه بروید، آنها باید استراحت کنند، انہیں ریسٹ کرنا چاہیے، انہیں ریسٹ. بھلے بھی فرمائید. بے بخشید آقا، یہ آنہا والے سینٹینس میں بے کیوں نہیں لگا؟ دیکھیں کردن کے ساتھ جو کردن ہوتا ہے، کردن کا جو مضارع التزامی ہوتا ہے، آپ اس میں بے لگائیں یا نہ لگائیں کوئی بات نہیں ہے، لگائیں یا نہ لگائیں. بوکونیت کہہ لیجئے چاہے تو، چاہے بوکونیت کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. کردن کے ساتھ بے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود اسی کے معنی میں، ٹھیک ہے. چاہے آپ کہہ دیجئے چلے گا آنہا باید استراحت بوکنند، آنہا باید استراحت بوکنند، آپ بے لگا دیجئے، قاعدتاً بے لگتا ہے تو آپ لگا دیجئے، ورنہ کردن کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں کوئی بات نہیں، نہ لگائیں چلے گا، لگا دیں تب بھی، نہ لگائیں تب بھی. متوجہ شدید دوستان، مضارع التزامی سے سمجھ آ گیا؟ ہاں لکھا سب نے کیونکہ یہ اسکرین شاٹ لے لیجئے تو یاد رہے گا. مضارع التزامی کیسے؟ بایت کے ساتھ مضارع التزامی. اور مضارع التزامی کیسے بنتا ہے؟ می خانم می خانی، بلے می روام می خانیم، می رویم، بلے می کنن. می ہٹا دیجئے سب میں سے، اب بے لگا دیجئے، می ہٹا دیجئے، بے لگا دیجئے باید کے ساتھ، تو ہو جائے گا مضارع التزامی. کب استعمال کرتے ہیں اس فعل کا؟ ہم اس فعل کو کب یوز کرتے ہیں؟ جب موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام ضروری لازم کیا جائے کسی کے اوپر، یہاں پر میرے اوپر، یہاں پر تیرے اوپر، یہاں پر اس کے اوپر، یہاں ہمارے اوپر، یہاں تمہارے اوپر، یہاں ان کے اوپر کام لازم کیا گیا ہے. کیا کیا کام لازم کیا گیا ہے؟ میرے پہ قرآن پڑھنا لازم کیا گیا ہے، آپ کے اوپر درس پڑھنا لازم کیا گیا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر کے جانا لازم کیا گیا ہے، ہمارے اوپر نماز پڑھنا لازم کیا گیا ہے، آپ کے اوپر یونیورسٹی جانا لازم کیا گیا ہے، ان کے لیے ریسٹ لازم کیا گیا ہے. متوجہ شدید دوستان مضارع التزامی؟ بلے. دوستم مریض است، دوستم مریض است، او باید دکتر برود. شما کمر درد دارید، شما باید استراحت کنید. شما شکم درد دارید، باید دارو بخورید. شما در درس ضعیف هستید، شما در درس ضعیف هستید، باید خوب درس بخوانید. بولیے شما در درس ضعیف هستید، باید خوب درس بخوانید. متوجہ شدید؟ نگاہ کنید ساخت جملہ بنانا. باید بے اضافے، بے اضافے پلس، باید مضارع پلس بے مضارع التزامی. برائے، دیکھیں تعریف کیا ہے، کب یوز کرتے ہیں اس فعل کا؟ برائے لزوم انجام کار، کام کو انجام دینے کو لازم کرنے کے لیے موجودہ یا آئندہ زمانے میں. بعد از باید، باید کے بعد از فعل مضارع التزامی استفادے می شود. باید کے بعد فعل مضارع التزامی یوز ہوتا ہے، فعل مضارع التزامی یوز ہوتا ہے. نگاہ کنید فعل مضارع التزامی کیسے بنتا ہے اور فعل مضارع التزامی کیسے بنتا ہے؟
بے اضافہ یہ بنے مضارع، بے اضافہ شنا سے. شنا سے تو جانتے ہیں آپ، من میم تے یہ متوجہ اسٹیو نا، میم تے یہ نہیں، کسی نے غلطی نہیں کہا. میم یا دال، میم یا دال، یہ میم یہ دال نون دال، یہ شناسے کہلاتے ہیں. شناسے یعنی ضمیر. بنتا کیسے؟ بے، آپ جان لیے مضارع اخباری کیسے بنتا ہے. بنے مضارع کے شروع میں می بڑھا دیتے ہیں. میں نے یہ بتا دیا کہ می ہٹا کے بے بڑھا دیجئے. تو آپ بے بنے مضارع پر، بنے مضارع میں نے بتایا تھا اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، آپ کو ہر مصدر کا یاد کرنا پڑے گا. آموختن کا آموزش ہے، رفتن کا رو ہے. بھلے تو اب مثال کے طور پر بے لگایا، مثال کے طور پر خوردن کا بنے مضارع ہے خور، خوردن کا کیا ہے خور، بے بڑھا دیا میں نے، اور آخر میں شنا سے بے خورم، بے خوری، بے خورت، بے خورید، بے خورید، بے خورت. متوجہ شدید. دیکھیے یہ جو قاعدے ہیں نا، یہ چیزیں یاد کر لیجئے، کیونکہ گرامر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے مضارع اخباری پڑھا تھا، فعل امر پڑھا تھا، اب مضارع التزامی. یہ 3 فعل آپ اچھے سے ریوائز کیجئے، ریپیٹ کیجئے، ریوائز کیجئے، اس کو سمجھیے، یاد کیجئے. متوجہ شدید دوستان. تو مضارع اخباری اور مضارع التزامی تو دونوں سیم ٹو سیم ہے، بس ایک میں می بننا ہے، بڑھنا ہے بنے مضارع کے شروع میں، اور اس میں بنے مضارع کے شروع میں بے بڑھنا ہے بس، اور آخر میں شنا سے. صحیح ہے نہیں؟ اور یہی بنے مضارع کے حاضر کے جو 2 صیغے ہیں، خالی بنے مضارع میں بے بڑھا دیں گے، بے خور بغیر ضمیر کے، اور آگے اگلے میں بے خورید، یہ فعل امر بن جائے گا. 2 صیغے فعل امر کے بن جائیں گے، بے خور، بے خورید. متوجہ شدید. 3 فعل پڑھے ہم نے، تینوں کی پریکٹس کر لیجیے. جملے ہائے زیر بشنوید و تکرار کنید. نیچے کے جملوں کو سنیے اور ریپیٹ کیجیے. میں پڑھ رہا ہوں، آپ ریپیٹ کیجیے. من باید بے بازار بے روم، من بازار بے روم. بلے. ما باید بے مسجد بے رویم، تو باید در دانشگاہ تہران درس بخوانی. یعنی تجھے تہران یونیورسٹی میں درس پڑھنا چاہیے. صادق و سجاد باید کفش جدید پہ خرند، کفش جدید یعنی نیو شوز خریدنے چاہیے. احمد باید اخبار گوش کند، میں نے ابھی بتایا تھا بورڈ پہ، گردن کا جو مضارع التزامی ہے اس میں بے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لگا سکتے ہیں نہیں بھی. بچے ہاں باید غذائے شام را بخورند، دیکھیے پہلے تو لائن فائل من تو ما شما آنہا، اس کے بعد باید لاتے ہیں، پھر بے، پھر بنے مضارع، پھر شنا سے. ایسے بنتا ہے مضارع التزامی. سمجھ میں آیا کہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے ما شما آنہا یا ٹھیک ہے، ما من تو ما او کے جگہ نام بھی لا سکتے ہیں، زہرا، فاطمہ، احمد. آنہا کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں دوستان، خواہران، پدران، برادران. ٹھیک ہے، پھر مضارع التزامی. اور مضارع التزامی آپ جانتے ہیں کیسے؟ بنے مضارع، اس کے شروع میں بے اور آخر میں شنا سے. من باید بے کتاب خانے بے روم، متوجہ ہے دوستان یا نا؟ من باید بے کتاب خانے بے روم. ٹرانسلیٹ کیا ہوگا اس کا؟ مجھے لائبریری جانا چاہیے. یا تو آپ کہہ لیجیے مجھے لائبریری جانا چاہیے، مجھے چاہیے کہ لائبریری جاؤں، لائبریری جائیں، مجھے چاہیے کہ لائبریری جاؤں. بھلے آگا تو لائبریری باید بے مدرسے بے روی، او باید
به کشورش برود. کشور یعنی ملک، کشورش اپنے ملک، اسے اپنے ملک جانا چاہیے. ما باید به استخر برویم. شما باید به سینما بروید. آنها باید به رستوران بروند. ہاں دوستان متوجہ شدید ہمیں یہ دوستان. الان مضارع التزامی راحت شد. یعنی اب مضارع التزامی آسان ہو گیا. لیکن آسان یہ جب ہی ہوگا کہ جب اس کو آپ ایک دو بار اپنے سے پریکٹس کریں گے تب مضبوط ہوگا. ابھی تو آپ کے سمجھ میں آیا ہے. مضبوط کب ہوگا؟ جب 2-3 بار آپ اسے پریکٹس کر لیں گے. آسان ہے، آسان ہے. بنے مضارع آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو بتایا جائیں گے. شروع میں بس بے پڑھانی ہے، آخر میں میم یہ دال، یہ میم یہ دال، نون دال. اب آیا دریے بھلے مانند مثال پاسخ دہی. جیسے انہوں نے سوال کیا ہے جواب دیا، آپ جواب دیجئے. مثال سرم درد میکنم، میرا سر درد کر رہا ہے. یہ مضارع اخباری ہے. باید خوب استراحت بکنی. میں نے دیکھیں میں نے کیا کہا؟ سرم درد میکنم، میرا سر درد کر رہا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ باید خوب استراحت بکنی. آپ کو اچھے سے ریسٹ کرنا چاہیے. بھلے میں کہہ رہا ہوں من سرما خوردم، آپ کہیں شما باید دکتر بروی. باید دختر میروی. دکتر بروی. بھلے من سرما خوردم، شما باید دکتر بروی. حسن کمرش درد میکند. شما باید خوب استراحت کند. حسن کی کمر درد کر رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اسے چاہیے تو ریسٹ کرے. حسن کمرش درد میکند تو آپ کہیں او باید خوب استراحت کند. ما خیلی مهم ہے این خیلی. ما مریض هستیم، ہم بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ شما باید استراحت کنید. دکتر بخورید. شما باید سر وقت دارو بخورید. شما تب دارید. شما تب دارید. بله شما تب دارید. شما باید دارو بخورید. بله آنها امشب مهمان دارند. آنها امشب مهمان دارند. آنها باید از مهمانها پذیرایی کنند. از مهمانها پذیرایی کنند. پذیرایی کنند. مهمان نوازی. آنها امشب یا آنها باید امشب از مهمانها پذیرایی کنند. بله متن زیر را بخوانید. نیچے کے میٹر کو پڑھیے. درمان کمر درد در خانے. کمر درد کا علاج. درمان یعنی علاج. کمر درد کا علاج گھر میں. اگر کمر درد دارید، اگر آپ کی کمر میں درد ہے، لطفاً پہ نکات زیر توجہ کنید. تو نیچے کے پوائنٹس پہ، نکات یعنی پوائنٹس پہ توجہ کیجئے. یہ باید خوب استراحت کنید، خوب ریسٹ کرنا چاہیے اچھے سے. باید در خانے آرام ورزش کنید. چاہیے کہ گھر میں تھوڑی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیجئے. ہر روز حدود 15 دقیقے باید از کیسہ آب گرم استفادہ کنید. روزانہ تقریباً 15 منٹ ہاٹ واٹر بیگ کا یوز کیجئے. باید ہر روز پیادے روی کنید. روزانہ واکنگ کرو. نباید، دیکھیں باید کے ساتھ نگیٹیو ہے نباید. نباید چیز ہے سنگین بلند کنید. چیز ہے سنگین وزنی چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے. بلند کرنا نہیں اٹھانا. نباید بلند کنید. چیز ہے سنگین. نباید چیز ہے سنگین بلند کنید. وزنی چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے. شیش نقطہ ششم چھٹا نقطہ پوائنٹ کیا ہے جس کا توجہ رکھنی ہے؟ باید از داروہائی. چاہیے داروہائی ان جیسی دوائیں جیسے کیا ہے ایبو بروفین و استامینوفین
استامینوفین استفادے کنید. اس طریقے کی دوائی آپ یوز کرنی چاہیے. کون کون سی؟ استامینوفین انگلش ورڈ ہے، اس کو بگاڑ کر دیا ہے، انگلش میں مل جائیں گے آپ کو. نبایت زیاد بے استید استادر، نبایت زیادہ نہ کھڑے ہوں، زیادہ نہ کھڑے ہوں. دیکھیے کمر درد کا علاج گھر میں، جب کمر میں درد ہو تو ان 6-7 نکات کی توجہ رکھنی چاہیے. دیکھیے سب میں باید اور نبایت ہے، بھلے لازم کیا گیا ہے. خوب درمان سرما خوردگی در خانے، کولڈ کا علاج گھر میں برائے ان کے شما و خانوادہ تان سرما نہ خورید تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے کولڈ نہ ہو. باید خوب استراحت کنید، خوب ریسٹ کرو. باید خیلی مایعات استفادے کنید. مایعات یعنی مایع بھلے لکوڈ چیزیں، پینے والی چیزیں. ہاں لکوڈ. باید خیلی، مائع کی جمع ہے مایعات. لکوڈ، زیادہ لکوڈ چیزیں یوز کریے. ہر روز باید 4 بار آب نمک قرقرے کنید. روزانہ 4 مرتبہ نمک کے پانی سے غرارے کرو. بھلے ہنگام عطس و سرفے، چھینک اور کھانسی کے وقت باید جلوئے دہانترا اپنے چہرے کے حصے کو سامنے کو بعد استعمال بگیرید، یعنی اپنے چہرے کو ڈھک لو جیسے یہ بچہ ڈھکے ہوئے ہے. کیونکہ چھینک اور کھانسی سے کیٹاڑو پھیلتے ہیں جس سے سارے گھر کو پھیل جاتی ہیں یہ چیزیں. لہٰذا ماسک پہنے یا جب چھینک یا کھانسی آئے تو منہ ڈھک لیں. بعد استعمال یعنی رومال سے جلوئے دہانت بگیرید، اپنے منہ کے سامنے کو بند کر لیجیے. 5 باید از لیوان مخصوص استفادے کنید. آپ کو چاہیے کہ مخصوص گلاس یوز کریں، اپنا گلاس الگ یوز کریں. مسواک تان باید بآب گرم بشوئید، اپنے برش کو گرم پانی سے دھوئیے. باید بآب گرم حمام کنید، گرم پانی سے نہائیے. باید میوے ہائی مثل پرتقال و نارنگی زیادہ بخورید، کھٹے پھل زیادہ کھائیے، مثلا سنترا نارنگی زیادہ بخورید. اس طریقے کے پھل زیادہ کھائیے. ہر روز 1 یا 2 ساعت باید پنجرے ہرا باز کنید. روزانہ 1 یا 2 گھنٹے کھڑکیوں کو کھول کے رکھیے. بھلے دست و صورت خودرا باید با صابون خوب بشوئید. اپنے دست و صورت، ہاتھ اور چہرے کو اپنے ہاتھ اور چہرے کو باید با صابون سے خوب بشوئید، اچھے طرح سے دھوئیے. جب آپ کے گھر میں کولڈ پھیل رہا ہو تو یہ 10 نقطوں کا لحاظ کیجئے، انشاءاللہ خوب مشیر. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہمیں کولڈ ہوتا ہے، چھینکیں ناکیں آتی ہیں، تبھی ہم پھیلاتے پھرتے ہیں. باہر بھی نکلیں گے، جبکہ کہا گیا جب اس طریقے کا ہو تو گھر سے نکلے ہی نہیں، آپ گھر سے نہ نکلے. اور یہ 10 نکات ہیں، ان کا لحاظ کریں. متن بالارا دوبارے بخوانید، اوپر کے میٹر کو دوبارہ پڑھیے. وزیر فعل ہائی مضارع التزامی خط بکشید، مضارع التزامی کے نیچے خط لائن کھینچیے. کنید استراحت کنید، استفادے کنید، قرقر کنید، بگیرید، استفادے کنید، بشوید، بکنید، حمام کنید، زیاد بخورید، باز کنید، خوب بشوید. یہ سب مضارع التزامی ہیں. شما ہنگامی کے مریض میشوید، آپ جس وقت بھی ہنگامی کے نہیں جس وقت مریض ہوتے ہیں درخانے چکار ہے یہ انجام دید. گھر میں آپ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں یہ آپ اپنے فارسی میں یہاں بتائیے. بگید مان ہنگامی کے مریض میشوام، بلے در اتاقم تنہا استراحت میکنم، بلے و ظرفائے مخصوص استفادہ میکنم، خاص برتنوں کا یوز کرتا ہوں الگ، مثلا مثلا دوش میگیرم، بھلے استراحت میکنم. آپ اپنے اعتبار سے بتا دیجیے گا جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر تو جانا والا نہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں. خود آزمائی یعنی خود آزمائی دوستان یعنی خود آزمائی، اپنے آپ کو آزمانا، اپنے آپ کو آزمائی. نگاہ کنید، بھلے نگاہ کنید. افراد ذی مریض ہستن، نیچے جو لوگ ہیں بیمار ہیں، نیچے کے جو لوگ ہیں یہ بیمار ہیں. شما بیانہ چه پیشنهادی میدهید، آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے.
پیشنہاد یعنی مشورہ. آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ مثلا مثال دے دی خواہرم گلویش درد آدمی کنند، میری بہن اس کا گلا درد کر رہا ہے، تو آپ نے رائے دی خواہرت باید بے مطلب دکتر بے رود، آپ کی بہن کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے ہاں جائے، اور یا کہیں گے وہ باید استراحت کنند، اسے ریسٹ کرنا چاہیے. اب میں کہہ رہا ہوں آپ مشورہ دیجئے. برادر بزرگم دندانش درد می کند، میرا بڑا بھائی کے دانت درد کر رہا ہے، تو آپ کہیں او باید دندانے برادرت باید به دندان پزشکی برود. یا خوب استراحت میکند، خوب مسواک کون ریسٹ کرتا ہے بھائی، خوب مسواک بکند. بله خوب من گلویم درد میکند، آپ کہہ دیئے شما باید کلاس تعطیل کنید، شما باید آب گرم شما باید شما باید کلاس تعطیل کنید، آپ کو کلاس کی چھٹی کر دینی چاہیے. بله شما باید با آب گرم پرپره کنید، آب گرم با نمک. بله خواهر کوچیکا میری چھوٹی بہن سرما خورد، بگید او باید خوب استراحت کند. بله هنگام عطسه و سرفه بله جلوی دندانش را بگیرد با دستمال. پدرم تب دارد، پدرم تب دارد، که پدرت باید پیش دکتر برود، پیش دکتر. برادر کوچیکم سرش درد میکند، میرے چھوٹے بھائی کا سر درد کر رہا ہے، تو آپ او باید خوب استراحت میکند، خوب استراحت خوب بخوابد، اچھے سے سوئے، اچھے سے سوئے، خوب بخوابد، اچھے سے سوئے. مگر ہمارے ہاں ہندوستان میں کیا مشورہ دیا جاتا ہے سر درد میں؟ چائے پیو کڑک، سو جاؤ چائے پیو، نہیں کڑک چائے. بھلے مادرم سرفے میکند، میری ممی کو کھانسی آ رہی ہے، بله او باید پیش دکتر برود، یا بله او باید شربت بخورد، باید شربت بخورد، مادرتان باید شربت بخورد. دوستم کمر درد دارد، تو آپ کے او نباید بله چیزهای سنگین بلند کند، سنگین بلند کند، چیزهای سنگین، یا او باید خوب استراحت میکند، استراحت بکند. نہ دیکھیں می کند، دیکھیں مضارع اقتدامی میں می کہاں سے آ گیا؟ می تو ہم نے پہلے ہٹوا دیا. بے بخش او باید بله خوب استراحت بکند. دوست بله خواهر بزرگم میری بڑی بہن حالش خوب نیست، تو آپ کی خواهرتان باید پیش دکتر برود، باید خوب پیش استراحت کند. با واضح ہے یہ جدید درس کے نیو ورڈ سے جملے بسازی، جملے بنائیے. اب بتائیے نیو ورڈز کیا ہیں؟ نیو ورڈز منہ ہے، مثلا منہ یعنی بال، منہ یعنی بال. خواہرم موہائے بلند دارد، خواہرم موہائے بلند دارد، میری بہن بڑے لمبے بال رکھتی ہے. یا بگید خواہرم موہائے فرفری دارد، میری بہن گھنگرالو بال رکھتی ہے. بلے بلے آپ مثلا یہاں پہ کہہ دیجئے مثلا چانے، یا مثلا پیشانی، من پیشانی بزرگ دارم، میں بڑی پیشانی رکھتا ہوں، مثلا آپ کہہ دیجئے من پیشانی بزرگ. سبیل برادرام سبیل دارد، من سبیل ندارم، مثلا سبیل یعنی مونچھیں، سبیل یعنی مونچھیں. بلے متوجہ ہے؟ بینی بله بینی خواهرم خیلی بلند است، بینی خواهرم خیلی بلند است، میری بہن کی آنکھ بہت لمبی ہے، لمبی ناک ہے. بله لمبی ناک ہے. بله آمپول، میری دخترها از آمپول میترسند، دخترها از آمپول میترسند. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ لکھنے کا کام ہے یہ. مانند مثال جیسے انہوں نے یہ ڈیمو دیا ہے، درد بارے پیشنہاد ہے خود اپنے مشورے برائے درمان ایک بیماری کے علاج کے لیے آپ اپنے مشورے کے بارے میں مشورے لکھیے. آپ بیماری کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ اس میں دوست من سامان است، میری فرینڈ کا نام کیونکہ سامان لڑکی کا نام ہے. اس میں دوست من سامان است، سامان دیروز سرما خورد، سامان کل اسے کولڈ ہو گیا. من بے او گفتہ، میں نے اس سے کہا کہ باید چند روز استراحت کنی، آپ کو چند دن ریسٹ کرنا چاہیے، کچھ دن. وہ غذائی چرب نہ خورید، چرب لکھ لیجئے، چرب یعنی
فیٹی فیٹ والی فیٹ فل فیٹ و امروز حالش خیلی بدست اور اس کی آج حالت بہت بری ہے منبع او گفتہ میں نے اس سے کہا باید دکتر بیروی ڈاکٹر کے جاؤ تا دکتر تورا معائنہ کنا تاکہ ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرے. اب آپ یہاں لکھ دیجئے گا اس میں دوست من بلے سعید است سعید بلے دیروز تصادف کرد منبع او گفتم باید پیش دکتر بروی و پانسمان کنید و چند روز استراحت کنید بلے چیزهای بلند چیزهای سنگین بلند نکنید و دوست دیگرم سعید دوست دیگرم احمد بلے سرما خورد منبع او گفتم جیسے میں نے اس سے کہا باید استراحت کنی متوجہ شدی بلے ایسے ہی آپ کو کرنا ہے کیا میری فرینڈ فلاں کل اس کو یہ ہو گیا میں نے اس کو یہ رائے دی کہ تم یہ کرو اس کی حالت اور بگڑ گئی تو میں نے کہا ڈاکٹر کے جاؤ فلاں دوست میرا دوسرا دوست یہ اس کو یہ ہو گیا میں نے اس کو یہ دیا. اس طریقے سے آپ لکھنا ہے جیسے میں نے 2 کے بارے میں بتا دیا آپ 3 4 کے بھی کہہ سکتے ہیں. بلے آگا بلے آقا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ موفق و معید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگہدار شما در پناہ خدا